بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت ختم ہوا اور مدینے میں آمد ہوئی تو جانساروں کا چرمٹ ساتھ تھا۔ سواری چونجو آگے بڑھتی جاتی، راستے میں انصار انتہائی جوش مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے گھر کو شرف نزول بخشیں۔ ماتے اس کے راستے کو چھوڑ دو، جس جگہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ بلاخر ایک مکان کے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی۔ صاحب مکان جلدی سے آگے بڑھے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سامان اتارا اور اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 7 ماہ یہیں قیام فرمایا، یہاں تک کہ مسجد نبوی اور اس کے آس پاس حجرے تیار ہوئے تو امت المومنین کے ساتھ ان حجروں میں قیام فرما ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے والے سب سے پہلے خوش نصیب صحابی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کا اصل نام خالد بن زید بن کلیب تھا، جبکہ کنیت ابو ایوب تھی۔ ہجرت سے قبل عقبہ کی گھاٹی میں نبی کریم علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کرنے والے تقریباً 70 خوش نصیب حضرات میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ اپنے ہر قول و فعل سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بے پناہ ادب و احترام اور عقیدت و جانساری کا مظاہرہ کرتے۔ اس لیے پہل آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر کی منزل پیش کی، مگر تاجدار مدینہ نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل پر پانی کا گڑھا ٹوٹا تو فوراً اپنا لحاف ڈال کر سارا پانی اس میں خشک کر لیا۔ گھر میں موجود اکلوتا لحاف اب گیلا ہو چکا تھا۔ رات بھر سردی میں ٹھٹرتے رہے، مگر یہ گوارا نہ کیا کہ پانی بہہ کر نیچے کی منزل میں چلا جائے اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کچھ تکلیف پہنچے۔ ایک رات آپ کے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ نیچے کی منزل میں تشریف فرما ہوں اور ہم اوپر۔ یہ خیال آتے ہی آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ کو کونے میں سمٹ گئے اور پوری رات یوں ہی گزار دی۔ صبح ہوتے ہی دربار نبی میں حاضر ہوئے اور گریہ وزاری کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ اوپر رہنے کی وجہ سے ہمارے قدموں کی خاک کا کوئی ذرہ جسم اطہر پر نہ آ جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی محبت اور گریہ وزاری دیکھی تو اوپر کی منزل پر تشریف لے آئے۔ آپ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھیجتے اور جب برتن واپس آتے تو پوچھتے کہ رسول اللہ کی انگلیاں کس جگہ سے مس ہوئیں، پھر حصول برکت کے لیے انگلیوں کے نشان اقدس سے لقمہ اٹھاتے اور کھانا کھاتے۔ ایک موقع پر آپ نے رات پر کاشانہ نبی پر پہرا دیا۔ صبح ہوئی تو دعائے نبی جو ملی، اے اللہ تو ابو ایوب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ جس طرح اس نے میری نگہبانی کرتے ہوئے رات گزاری۔ ایک مرتبہ حضور سید عالم صفا و مروہ کی سعی فرما رہے تھے کہ ریش مبارک سے ایک بال جدا ہو کر نیچے کی طرف آیا۔ آپ تیزی سے آگے بڑھے اور بال مبارک زمین تک پہنچنے سے قبل ہی اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی، اللہ تعالیٰ تم سے ہر ناپسندیدہ بات دور کر دے۔ روضہ صلح پر حاضری۔ ایک بار آپ آئے اور روضہ انور پر اپنا چہرہ رکھ دیا۔ حاکم مروان نے دیکھا تو کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا، میں اینٹ پتھر کے پاس نہیں آیا، رسول اللہ کی خدمت میں آیا ہوں۔ آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ متقی، پرہیزگار، باہمت، بہادر، صبر و استقلال کے پہاڑ اور جذبہ جہاد سے لبریز تھے۔
چنانچہ 2 ہجری میں غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر غزوے میں شرکت کی اور ایک پرجوش مجاہد کی حیثیت سے آخری دم تک ہر سال جہاد میں حصہ لیتے رہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ خوارج کے خلاف نہروان کی مشہور جنگ میں مقدمۃ الجیش کے سالار کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ 50 یا 51 ہجری میں امیر شام نے ایک لشکر قسطنطنیہ کی تسخیر کے لیے روانہ کیا تو آپ ایک مجاہد کی حیثیت سے شریک ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دنوں میں آپ مسجد نبی میں امامت فرماتے رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے ابتدائی دور خلافت میں مدینہ کے گورنر رہے۔ آخری یوم میں جب آپ سخت بیمار ہو گئے تو مجاہدین اسلام سے فرمایا، مجھے میدان جنگ میں لے جانا اور اپنی صفوں میں لٹائے رکھنا، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نعش کو قلعے کی دیوار کے قریب دفن کر دینا۔ چنانچہ 51 ہجری میں دوران جہاد آپ کو قسطنطنیہ کے قلعے کی دیوار کے قریب دفن کر دیا گیا۔ ابتدا میں اندیشہ تھا کہ شاید نصرانی قبر مبارک کو کھود ڈالیں، مگر ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ مزار اقدس کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے، اور یقیناً یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ آپ زندگی بھر مصائب و آلام سے محفوظ رہے، اور بعد وفات بھی صدیوں تک نصارہ آپ کی قبر مبارک کی حفاظت اور نگرانی کرتے رہے، حتیٰ کہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں نے فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ آج بھی ترکی حکومت کے زیر نگرانی آپ کا مصار اقدس اسی آن بان اور شان کے ساتھ آنے والوں کے دلوں پر سرور اور آنکھوں میں ٹھنڈک کا ساما لیے ہوئے ہے۔ قحط سالی کے زمانے میں لوگ آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہو کر بارش طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طفیل پیاسی مخلوق کو سراب کر دیتا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔